بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. 12ویں پارے کا آغاز اللہ وحدہ لا شریک نے اس انداز سے فرمایا کہ زمین پر جو بھی مخلوق ہے اس کے رزق کا معاملہ اللہ پر ہے، اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کی بنا پر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یعنی رزق کے سلسلے میں انسان کی تگ و دو اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ نہ اس کو صبح کا پتہ چلتا ہے نہ شام کا، اور اس دوران اللہ وحدہ لا شریک کے جو فرائض اس پر تھے وہ اس سے بھی غافل ہو جاتا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد عبادت نہیں بلکہ رزق کمانا بنا لیتا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق عطا کرے جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے. صبح وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں ان کے اپنے پیٹ بھی بھرے ہوتے ہیں اور ان کی چونچوں میں اولاد کے لیے بھی دانے موجود ہوتے ہیں. گھر سے نکلنا یہ کسب ہے، کمائی کی غرض سے وہ گھر سے نکلے ضرور، لیکن کل کیا کھائیں گے اس سلسلے میں انہوں نے اللہ پہ توکل کیا. لیکن ہمارا سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ فیوچر پر ہے. ہمارا فیوچر کیسے بنے گا، ہماری اولاد کا فیوچر کیسے بنے گا، اور اتنا کماتے ہیں اگر ہماری نسلیں بھی کھاتی رہیں تب بھی ختم نہیں ہوتا. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ قبر میں جب ہم سے سوال ہوگا یا کل اللہ رب العزت کے دربار میں ہم سے ہماری جان ہمارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ نے تو قاعدے کلیے قانون بتلا دیے. اللہ پہ توکل کرو اللہ رزق دے گا، اللہ سے ڈر جاؤ تقوی شعار بن جاؤ، اللہ وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہے. اور یہ وہ چیز تھی جس کے ارد گرد ہمارا ذہن، ہمارا فہم، ہماری عقل اور ہمارے لیل و نہار گھومتے ہیں. اور اس کے برعکس ہم نے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا تھا، اللہ کے بارے میں جاننا تھا، توحید کو سیکھنا تھا، ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا. تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں، پہلی قوموں کا تذکرہ خصوصی طور پہ فرمایا. نوح علیہ السلام انہوں نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو بڑی دعوت دی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، یعنی وہی اللہ معبود ہے، اس کی عبادت کرو. لیکن انہوں نے اللہ کی معرفت جاننے کی بجائے، اللہ کی توحید کو سمجھنے کی بجائے استہزاء کیا، اس سے انحراف کیا، اور چند لوگوں کے علاوہ سب لوگ دعوت توحید کے انکاری رہے. حتیٰ کہ ان کا بیٹا یعنی نبی کا بیٹا وہ بھی اس سے باغی ہی رہا.
اللہ تعالیٰ نے ان کے انحراف کی وجہ سے جب طوفان کی صورت میں، پانی کی صورت میں عذاب بھیجا تو اس کی لپیٹ میں ان کا بیٹا بھی آ رہا تھا، جبکہ نوح علیہ السلام اور ان کے جو ایمان والے ساتھی تھے وہ کشتی پر سوار ہو چکے، اور جب بیٹے کو دیکھا کہ وہ طوفان کی بھینٹ چڑھنے والا ہے، باپ کی جو شفقت تھی، جو محبت تھی، وہ امنڈ آئی اور ان سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے کہا بیٹا آؤ ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ لیکن وہ بغاوت کی انتہا کو پہنچا ہوا انسان تھا، کہنے لگا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ پہاڑ دیکھیے کتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں، یہ مجھے بچا لیں گے، میں ان پر چڑھ جاؤں گا۔ تب نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں الا من رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے۔ اور اللہ کی رحمت کن پر ہوئی تھی؟ جنہوں نے توحید کو قبول کیا تھا، جنہوں نے اللہ کی عبادت کی تھی، اور اللہ کے علاوہ جتنے مشکل کشا انہوں نے بنائے ہوئے تھے، معبود حاجت روا بنائے ہوئے تھے، سب کی انہوں نے نفی کی تھی۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے، اللہ کی رحمت میں آگے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس طوفان، اس پانی کے سیلاب سے ان کو بچا لیا۔ یہ بات سمجھ آتی ہے یہاں پر بھی، آج بھی اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل اور کرم کے محتاج اور حقدار وہی لوگ ہیں جو اللہ کی توحید والے ہیں، جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، شرک کے اندر اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں، کفر کے راستے پر چلتے ہیں، وہ دنیا میں بھی دھکے کھاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ آپ دنیا میں دیکھیں کیسے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی اس در پہ جا کے جھکتے ہیں، کبھی اس در پہ جا کے جھکتے ہیں، اور وہ اللہ غفور رحمان رحیم، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں، اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہی نہیں ہو پائی کہ اس اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جا کے جھکتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور کئی پیغمبروں کے واقعات اس بارے میں بیان کیے، اور ان کی جو آزمائش کا ذریعہ تھے وہ بھی ساتھ ذکر کر دیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا تھا کہ ماپ تول میں کمی کوتاہی نہ کرو، اگر تم ایسے ہی کرتے رہو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، اور لوط علیہ السلام کی قوم، ان سب قوموں میں ایک ایک ایسی خاص برائی تھی جس کو ہائی لائٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ کسی کو کہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی، اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، ان کو کچھ نہیں کہنا، لیکن انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ ماپ تول میں کمی نہیں کرنی، انہوں نے اس کی کوئی حد ہی نہیں کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو کہا کہ جو شرعی طریقہ ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک فطری طریقہ مقرر کیا ہے، اس طریقے کے ذریعے سے خواتین سے شادی کرو، لیکن انہوں نے اس کے برعکس دوسرا کام اختیار کیا جو ممنوع ہے اور بڑا مذموم کام ہے۔ تو یہ ساری قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ ہم جو آخری امت ہیں، آخری قوم ہیں، ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ اور ان قوموں میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایک چیز خاص طور پہ نمایاں ہوئی، اور آج ہماری اس قوم کے اندر، امت محمدیہ کے اندر، آپ دیکھ لیں وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے پہلی قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ ماپ تول کی کمی ہم کرتے ہیں، غیر فطری کام ہم کرتے ہیں، اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کی جو حدود ہیں ان حدود کو پامال ہم کرتے ہیں، اور کتنے امور ہیں اللہ کی دعوت، یعنی اللہ کی جو توحید ہے اس سے منہ موڑ کر شرک کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ان سب پیغمبروں کی دعوت ایک ہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے مت جھکو،
اور ہماری اس امت میں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ کو جو سب سے زیادہ گناہ ملے گا وہ غیر اللہ کی پوجا ملے گا۔ غیر اللہ کے لیے سارے اوصاف، سارے وصف لوگوں نے مقرر کر دیے کہ فلاں جو ہے وہ اولاد دینے والا ہے، فلاں جو ہے وہ مشکل کشا ہے، فلاں جو ہے وہ قسمتیں کھری کرنے والا ہے، فلاں اولاد دینے والا، فلاں یہ کرنے والا، فلاں یہ کرنے والا، حالانکہ یہ سارے کام تو میرے اللہ کے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے اوصاف اللہ کی ذات سے نکال کر اوروں کے ساتھ جوڑتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ امور، یہ وہ کام ہیں جن کی وجہ سے پہلی امتیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ کسی کو زلزلے نے آ لیا، کسی کو چیخ نے آ لیا، کسی کو سیلاب نے آ لیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور آج اگر ان سارے امور سے ہم بچے ہوئے ہیں کہ یک مشت ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہے۔ وگرنہ آپ دیکھ لیجئے کہ مسائل، پریشانیاں، تکلیفیں ایک اعتبار سے اجتماعی طور پر ہمیں مل رہی ہیں، کبھی کسی بیماری کی صورت میں، کبھی کسی یعنی کورونا، کبھی یہ ڈینگی وائرس، کبھی یہ قحط، کبھی فلاں، کبھی فلاں، کبھی نااہل حکمرانوں کا مسلط ہونا، کبھی کس انداز سے، کبھی کس انداز کے ساتھ، یہ سب اجتماعی طور پر ہم پر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہمارے اعمال کا وبال ہے۔ اور اگر ہم اجتماعی توبہ کر کے موحد بن جائیں، اللہ کی توحید کو جان لیں، شرک کی دلدل سے نکل آئیں، اور جتنے معصیت و نافرمانی کے کام ہیں ان سے اپنے دامن کو بچا لیں، اور ایک اللہ کے آگے جھک جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کر لیں، تو آج بھی ہمارے سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ امن، امان، رزق یہ قرآن و حدیث کی اتباع اور پیروی میں ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ سورہ یوسف سے متعلق، یعنی یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس میں ہم بیان کر دیں گے، تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آئے، کچھ نہ کچھ معلومات ملیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔